حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے. اچھائیوں کی تعلیم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اسلام کا نظام ہے. اور برائیوں سے روکنا یہ اسلام کا نظام ہے. اور خیر امت ہونے کے سبب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے یا مبلغ کا کام ہے، مائک ملے گا تو ہی تبلیغ کرے گا، نہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں میں پھیلائے، اور برائی دیکھے تو اس کو روکے. اور برائی دیکھ کر کے خاموش رہنے والے کا وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام. ایک حدیث میں ملتا ہے جبرائیل علیہ السلام ایک بستی پر عذاب نازل کر چکے تھے اللہ کے حکم سے. وہ بستی گنہگار تھی بہت، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا، بہت پرہیزگار تھا، کبھی گناہ نہیں کیا تھا اس نے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جبرائیل نے کہ مولا اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جلال تھا کہ اس کو بھی اسی میں تباہ کر دو، عذاب میں اس کو بھی گرفتار کر دو. عذاب اس پر بھی آیا. جبرائیل علیہ السلام کافی دنوں کے بعد پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، نیکوکار تھا. گنہگاروں پر عذاب آیا لیکن اس پر کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا وہ نیک تو تھا لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یہ دیکھتا اور خاموش رہ جاتا تھا. تو گناہ کرنے والوں کا اور برائیوں کا اڈا سجانے والوں کا جو انجام ہے وہ دیکھ کر خاموش رضامندی رکھنے والوں کا بھی وہی انجام ہوگا. اس لیے امت کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ اپنے ارد گرد اگر برائیاں دیکھیں اور غلط بات دیکھیں تو اس کو روکیں، اور روکنے کی آپ کے پاس جیسی طاقت ہو. زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے. یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس جگہ کا بائیکاٹ کرو. یہ تو کم سے کم کر ہی سکتا ہے انسان. ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہاتھ کا استعمال تمہارے لیے بہت مصیبت بن جائے، تمہارا اس کے اوپر حکم نہیں چلتا ہو، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، مجبور ہو. تو اس میں کیا مجبوری ہے کہ اپنے دل سے برا جان کر کے اٹھو؟ اور یہ بھی نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ ایمان کا آخری حصہ بھی اس کے دل سے چلا گیا. ایمان جس کے پاس تھوڑا سا بھی باقی ہے وہ برائیوں کو دیکھ کر کے وہ برانگیختہ ہوگا، اس کی طبیعت برائیوں کو دیکھ کر کے ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوگی. اس لیے خیر امت کا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. ہزار طرح کی مصیبتیں آئیں ہم پر، لیکن ہم اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں جو برائی نظر آئے گی اس پر بولنا ہم پر واجب ہے، اور اس پر بھی خاموش اور مصلحت کی اور حکمت کی بات کر کے اس کے بہانے سے گوشہ نشین ہو جانا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو راستہ تلاش کرنے اور بہانے کی بنانے کی ذمہ ایک سوچ ہے. باقی ہر عالم دین ہو، ہر مومن ہو، برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے. ایک بات اور میں بتاؤں، معاشرے میں کچھ سود خور ہیں، کچھ شرابی ہیں، اور ان کے متعلق ایسا ہے کہ وہ اچھا اثر اور رسوخ رکھتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا پہلے ہی سے کہ یہاں پر سود کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، آپ اس پر برائے کرم کچھ نہ بولیں، کیونکہ ہمارے محلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سب اس کاروبار میں مصروف ہیں. آپ سود پر کچھ نہ بولیں، باقی آپ کی ہر تقریر سننے کو تیار ہے. میں نے اس دن قسم کھا لی پورا 1 گھنٹہ سود پر ہی میں نے بیان کیا. نہیں بلانا اس کے بعد نہ بلاؤ، لیکن ہم سمجھوتا اس بات پر نہیں کرتے کہ تمہاری طبیعت دیکھ کر کے بات کریں، ہم رسول اللہ کی شریعت دیکھ کر بات کریں. ایک عالم دین کا یہ حق ہے کہ وہ برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کر کے منع کرے. مخالفت ہوگی، ہمیں پتہ ہے،
برائیاں کرنے والے کریں گے، لیکن یہاں پر ایک